حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ سنن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، وہ شخص آ رہا تھا، حضور نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ کسی کے شر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، کسی کی خرابی بیان کرنا درست ہوتا ہے اگر کسی کو اس شر سے اندیشہ ہو۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ بتا دیا، تنبیہ کر دی، پھر وہ شخص آیا، اور جب وہ آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام بڑی خندہ پیشانی سے ملے۔ حضور نے اسے پیار دیا، جو مہمان نوازی تھی وہ حضور نے کی، وہ شخص چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ بڑا برا آدمی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد کلامی سے بچنے ہوئے لوگ اس سے میل جول ختم کر دیں۔ معنی کیا ہے بات کا؟ معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن ہم نے جو کیا ہے ہم نے تو اپنے اخلاق کے مطابق کیا ہے نا۔ اب کسی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا انداز بدل جائیں، ایک بندہ ٹھیک نہیں تو ہم اس رنگ میں ہو جائیں جس طرح کا وہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے تو بچھو دیکھا گرنے لگا ہے دریا میں، تو آپ نے اسے اٹھایا بچھو کو، تو اس نے ڈنگ مارا، پھر آپ نے اس کو رکھا باہر تو وہ پھر نیچے گرنے لگا، بھیگ گیا تھا، پھر نکالا، پھر وہ گرا، 7 دفعہ نکالا، اس نے 7 ڈنگ مارے، سارا زخمی ہو گیا۔ دیکھنے والے نے کہا حضور دفعہ بھی کریں، آپ اٹھاتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا، ڈنگ نہیں چھوڑ رہا، تو میری عادت بچانے کی ہے، میں اچھی چھوڑ دوں؟ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کی بری عادتوں کو بدلنے کی بجائے ہم نے بھی اس طرح کا ہونا شروع کر دیا۔ یہ انداز ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم اپنا رویہ نہیں بدل سکتے، کوئی کیسا بھی ہو۔ اور آپ یاد رکھیں، آپ نیکی میں استقامت اختیار کر جائیں، اللہ توفیق دے گا، کئی بندے آپ کو دیکھ کے نیکی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن ہم زمانے کے مطابق اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے نا اہل یہود کی ایک عادت بیان کی، وہ پتہ کیا کرتے تھے، ان کو 2 حکم دیے جاتے تھے نا اللہ کی طرف سے، تو جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اسے مان لیتے تھے، اور جو مرضی کا نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کی اس عادت کو قرآن پاک میں بیان کیا، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ آج نا بدقسمتی سے خدا ہمیں معاف کرے، معاذ اللہ، مسلمانوں میں بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو مذہب استعمال کر لیا، اور اگر مرضی کی نہیں تو پھر انہوں نے کبھی مذہب کی بات نہیں کی۔ ہمارے اینکر فٹافٹ کہیں گے او جناب یہ بات کس کا، بھی تو اسلام حکم دیتا ہے، اسلام اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے، آپ اس کی طرف بھی جناب تھوڑی توجہ کریں، کل دین بیان کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، دوست اس سے بڑے پریشان ہے، نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، رشوت خوری، چور بازاری، معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی، اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائز ہیں، باقی اسے کبھی دین یاد نہیں آیا، اب اس کا ارادہ بنا دوسری شادی کرنے کا، اب وہ بڑی ڈھٹائی سے سینہ تان کے کر او بھائی 4 شادیاں جائز ہیں دین میں، او خدا کے بندے اور بھی بڑا کچھ جائز ہے، اور بھی دین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض دین کی چیزوں پر عمل کرتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے، عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے، کہاں لکھا ہے بتائیں؟ تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو۔ یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خامد کو کر، اتنا بڑا درجہ دیا، چلو اس کی ڈیوٹی کر لو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے،
اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نکلو ہی نہ، بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ، تو اس پر عمل کرو، صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے۔ بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا، جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا۔ آپ دین کو استعمال تو نہ کریں، دین کو رہبر بنائیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائیں، اتنا ظلم نہ کریں اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا، دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، سیدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر وہ آنا چھوڑ گئے، تو کسی شخص نے کہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہاں نہیں آتا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے خبردار، کیوں گمراہ ہو جائے گا، ہم کوئی معیار ہدایت ہے، دعا کرو جہاں بھی رہے اللہ اسے دین پہ قائم رکھے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑے، ان تعصبات کا شکار نہ ہو، آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں، اپنی مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا، یہ تو بات ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ رائے کا اختلاف اگر کسی جگہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا موقع دیں اور ہم ذرا چیزوں کو سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اختلاف دلیل تک ہو، جب دلیل مل جائے پھر ماننے کا بھی مزاج بنائیں۔ آپ نے کہا تھا میں پریشان ہوں، میں فلاں بات میں الجھ گیا ہوں، اور جب آپ کو کلیئر کیا گیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھلے دل سے تسلیم بھی کریں۔ بڑے بڑے بزرگ رجوع کر لیتے ہیں اپنی بات سے، بڑے بڑے علماء، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے علم بنیاد ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوئی ہے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن جب جاہلوں سے بحث ہوئی ہے نا ہمیشہ جاہل ہی جیتے ہیں۔ فرماتے تھے پھر نہیں میں جیت سکا چونکہ سامنے جاہل تھا۔ آپ کو جب حق آ گیا، آپ نے جو دلیل چاہی تھی، جو آپ کنفیوز تھے جہاں، جب آپ کی وہ بات دور کر دی گئی پھر آپ کو کلیئر بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں خطبہ جمعہ دینے لگے تو آپ نے کہا بھائی میری بات سنو اور پھر میری فرما برداری کرو، میں تمہارا امیر ہوں، اطاعت کرو میری بات کی۔ ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ معاذ اللہ، کیوں جی؟ کہنے لگا میرے دماغ میں ایک کنفیوژن آ گئی، آپ میری وہ دور کر دیں۔ آپ نے فرمایا تو کیسے کنفیوز ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی کل پرسوں جب چادریں بٹی تھیں تو آپ کو ایک چادر ملی تھی اور آپ نے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے، یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے، آپ کا قد بھی لمبا ہے، ایک چادر سے باندھ نہیں سکتا تھا، اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل لی، تو میری آپ یہ بات ٹھیک کر دیں، میں سنوں گا، ابھی اطاعت بھی کروں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ میں نہیں بتاتا، یہ میرا پتر بتائے گا، یہ میرا بیٹا بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے دو چادریں ملی تھی ہم باپ بیٹے کو، میں نے اپنی بھی اپنے ابا جی کو دے دی۔ تو ان سے پھر ان کا نا وہ پیروں تک پہنتے تھے عرب کے لوگ کرتا جبہ، تو کہا وہ جناب ان دو چادروں سے حضرت عمر کا وہ جبہ بنا۔ اب دلیل مل گئی نا، اب اس نے لے تو اللہ نہیں کہا، اگر مگر نہیں کیا، فوراً کہنے لگے اے عمر خدا پہ رحم کرے، آپ کہیے میں سنوں گا بھی اور فرما برداری بھی کروں گا۔ اور رو کے کہا، انہوں نے رو کے کہا، مان گئے، بس جب دلیل مل گئی تو پھر مان گئے۔ خدا رہا جب دلیل ملے تو پھر ماننے کا بھی مزاج بنائے، لیکن ہمارا ماننے کا مزاج نہیں، ہمار جاتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر نازا ہے، پھر وہ کان کھولنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑا سا نا تسلیم کرنے کا بھی مزاج بنائے اور تسلیم کرنے کا بھی اپنے اندر تھوڑا سا نا ذہن بنائے۔ ایک بڑی نازک بات آپ سے کرنی ہے، دنیاوی اختلاف کو دین تک نہ لے کے آئیں۔ کسی بندے سے آپ کا دنیاوی اختلاف ہے، اسے دینی اختلاف نہ بنائیں۔ آپ کا اس سے ذاتی جھگڑا ہے تو اسے یزید نہ کہیں، اسے معاذ اللہ فرعون نہ کہیں، اسے آپ ابو جہل نہ کہیں۔ آپ کا ذاتی جھگڑا ہے، آپ کو ذات تک رکھیں۔ آپ کا لڑائی ذات کی تھی، آپ نے اسے کافر کر دیا، زندیق کر دیا، معاذ اللہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ آپ ذاتیات کے معاملات میں دین نہ لائیں، اور پھر ایسے لوگ جن بیچاروں کا دین سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، وہ دینداروں کے لیے فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی حیثیت تو واضح کریں، آپ کیا ہیں، کیا اتھارٹی رکھتے ہیں آپ، کیا آپ کی حیثیت ہے کہ آپ
फला आदमी पर कलाम करें, हो जाती है, राय का इख्तलाफ हो जाता है। मैंने कहा है कि जहां जिंदा लोग रहते हों वहां इख्तलाफ भी, मैं कहता हूं दीन को इस्तेमाल करते हैं, ये काम न करें, न करें। दीन हमारे बचाव का जरिया है। जिस चीज ने हमें बचाना है अगर उसी को हम इस्तेमाल करके माज़अल्लाह अपनी दुनिया सीधी करने लग गए तो किस दामन में जाके पनाह लेंगे। एक पहलू और भी है, अगर किसी जगह आपका किसी बंदे से राय का इख्तलाफ हो जाए ना, उसको फितना ना बनाए। हो गया राय का इख्तलाफ हो गया, हमने देखा है दोस्तों में, पीर भाइयों में, अहबाब में, जहां इकट्ठे रहते हैं वहां राय का इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके राय का इख्तलाफ दीनी नुकसान करे, मिल्ली नुकसान करे, तंजीमी नुकसान करे, आप खराबी पैदा कर दें, आप इदारे तबाह कर दें। ठीक है राय का इख्तलाफ हो गया, लेकिन जिस तरफ ज्यादा लोग हैं और साहिबुर राय हैं, अच्छे लोग हैं, आप अपनी राय देने के बावजूद भी आप कहें ठीक है अगर ज्यादा लोग उधर हैं तो मैं अपनी बात छोड़ता हूं, कह लें, कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह चुका हूं कि उसूल में, अकीदे में इख्तलाफ हो तो जरूर डटें, लेकिन अगर कहीं गुंजाइश हो दीनी तंजीमी फलाई मामलात में तो खुदारा इदारे ना तोड़ दें, दीन का नुकसान ना कर दें। आप कबूल कर लें अगर सामने वाले की राय आपसे मुख्तलिफ है, अगर ये दिल बड़े हो जाएं तो यकीन करें ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। बस आपसे अर्ज करूंगा उम्मत बन के जीना सीखें, गिरोहों में बट जाना, तकसीम हो जाना, उम्मत बन के जीना सीखें, प्यार करें। कुछ जरूरी है कि सारी दुनिया हमारे मुताबिक ही चले, कोई अर्ज नहीं, कोई हमारी अकल खोल ले, कोई बंदा अपनी मर्जी भी करे फिर भी हमने प्यार ही करना है, फिर भी हमने मोहब्बत ही करनी है। महबूब की तरफ से फूल आ जाए तो फिर भी प्यार ही है, रोड़ा आ जाए तो फिर भी प्यार ही है। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।